فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی افواہیں بے بنیاد قرار، معرکہ حق کے بعد کیے گئے سیاسی تجزیے بھی مسترد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ایسی تمام باتیں جھوٹ اور قیاس آرائیاں ہیں۔ دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو میں بھارتی جارحیت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جنگ مسلط کی گئی تو اس بار مشرق سے آغاز کریں گے۔ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے اسے ہر جگہ مارا جا سکتا ہے۔ ملک ریاض و بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے۔ 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ اسپتال میں چھپایا گیا کیش اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے ایک بیان میں بتایا یہ تمام شواہد ہنڈی حوالہ کو ثابت کرتے ہیں۔ ایمبولینس کے ذریعے کیش اور ریکارڈ منتقل کیا جا رہا تھا۔ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچنے پر ریکارڈ جلانے کی کوشش کی گئی۔ جب کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا تو ریکارڈ کیوں جلانے کی کوشش کی گئی؟ وطن عزیز کی آدھے سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے۔ نامی گرامی بیوروکریٹس اب شہریت لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایکس پر پوسٹ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ مہنگی ترین گاڑیاں چند ہزار میں کلیئر۔ منی لانڈرنگ کا بڑا اسکینڈل بے نقاب۔ فیس لیس سسٹم سے کلیئر ہونے والی لگژری گاڑیوں کی کلیئرنس مشکوک ہو گئی۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کی رپورٹ میں حیران کن انکشافات۔ اربوں روپے کی ٹیکس چوری، منظم انداز میں گاڑیوں کی قیمتیں کم ظاہر کی گئیں۔ کروڑوں کی لینڈ کروزر کسٹم افسران کی ملی بھگت سے 17,000 میں کلیئر۔ آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے بری خبر، کیش آن ڈیلیوری ہو یا آن لائن ادائیگی 18% سیلز ٹیکس لازمی کاٹا جائے گا۔ ایف بی آر نے آن لائن آرڈر پر نیا سیلز ٹیکس قانون نافذ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری، ڈیجیٹل آرڈرز پر 18% سیلز ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن مارکیٹ پلیس، کوریئر اور ادائیگی ایجنٹ سیلز ٹیکس کاٹنے کے پابند ہوں گے۔ ہر ماہ کی 10 تاریخ تک STR 35 فارم جمع کروانا لازمی ہوگا۔ کوریئر بھی سیلز ٹیکس کی کٹوتی کے پابند ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اسرائیلی بربریت اور اشتعال انگیزی کی مذمت۔ قرارداد میں کہا گیا غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایوان فلسطینیوں کے حق میں حق خود ارادت کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ ایوان کا عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال کی موت مشکوک قرار۔ کیا ستیہ پال کی موت طبعی تھی یا حکومتی پالیسی سے اختلاف کا نتیجہ؟ ستیہ پال ملک کی آخری ٹویٹ میں حکومتی دباؤ اور دھمکیوں کا انکشاف۔ ان کے قریبی رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ وہ ذہنی دباؤ اور بیماریوں کا شکار تھے۔ آخری انٹرویو میں انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کو ضمیر پر بوجھ قرار دیا تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کا سینٹ کمیٹی برائے ریلویز کے CR کے لیے کوششوں کا خیر مقدم۔ کہا کہ KCR کے ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت عالمی شراکت داروں سے رابطے جاری ہیں۔ سندھ حکومت وزیر اعلیٰ کی قیادت میں KCR کی ہر صورت تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ منصوبے میں حائل رکاوٹوں کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون کی امید ہے۔ یہ سائن بورڈ اتار رہے تھے تو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف جو احکامات آئے ہوئے تھے تو یہ اتارے تھے تو رکشے والا بیچارہ وہ بھی ہاتھ لگانے لگا تو یہ چاروں کے چارے مر گئے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں دل دہلا دینے والا سانحہ، دکان کی چھت سے لوہے کا بورڈ اتارنے کے دوران بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا۔ کرنٹ لگنے سے 4 شہری جاں بحق۔ زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی المناک موت پر علاقے میں کوہرام۔ شہریوں کا حفاظتی اقدامات کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ بچے بڑے سبھی قومی پرچم اور بیجز کی خریداریوں میں مصروف۔ ٹوپیاں، شرٹس، چوڑیاں، قومی لباس بچوں کی دلچسپی کا محور۔ دل سے جان سے پیارا پاکستان، یوم آزادی پر ISPR کا نیا ملی نغمہ جاری۔ وطن سے محبت، قومی اتحاد اور فوجی جذبے کا اظہار۔ نغمہ مذہبی ہم آہنگی کا مظہر۔ ملی نغمہ قوم کے حوصلے، قربانی اور وفا کی آواز بن گیا۔